بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 146۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسا کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی اور مناسا ایک کھلا میدان ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھی باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردہ کا حکم نازل فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 147۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 148۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 149۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 150۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے، مطلب یہ کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔